اسٹارٹ۔ ہمارے گاؤں کی سرزمین بڑی زرخیز ہے، یہی وجہ ہے یہاں پر بہت مشہور شخصیات پیدا ہوئیں، انہوں نے پرورش پائی۔ یہ الفاظ ہیں لالا زمان کے۔ لالا زمان کا تعلق وادی سندھ کے ایک مشہور گاؤں انگا سے ہے۔ انگا یہ وہی گاؤں ہے جہاں پہ پاکستان کے عظیم رائٹر احمد ندیم قاسمی پیدا ہوئے، اور ان کی تحریروں میں اس گاؤں کا ذکر بہت جگہ پر ملتا ہے۔ لالا شیر زماں کو دیکھ کے یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ اپنی جوانی میں یقیناً بہت قداور طاقتور ہوں گے، لیکن اس وقت بیماری نے انہیں بڑا بے بس کر دیا تھا۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ ان کی اس بیماری نے انہیں اپنی روایات سے نہیں ہٹایا تھا۔ ان کے ہاں وادی سون کی مہمان نواز روایات زندہ تھیں، اور انگا گاؤں میں وہ ہمارے ہوسٹ تھے۔ اب ہم انگا تک کیسے پہنچے، یہ بھی ایک مزیدار سٹوری ہے۔ دراصل ہم دونوں لائف پارٹنر کا یہ اصول ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں ٹریولنگ میں انویسٹ کرنا چاہیے۔ ٹریولنگ میں انویسٹ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ٹریولنگ ہمارے دل و دماغ کو تر و تازہ کرتی ہے، ہمیں تندرست اور توانا رکھتی ہے، اور بہت ساری نئی چیزیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اور اگر آپ بھی موٹیویٹڈ ہوں ٹریولنگ کے لیے، تو اس کے لیے سب سے اہم ہے آپ کا ٹور پلان کرنا۔ آپ کو ہمیشہ اپنا ٹور ووکیشن میں پلان کرنا چاہیے، کیونکہ ووکیشن میں آپ کا دل و دماغ کام کے بوجھ سے فارغ ہوتا ہے۔ آپ ریلیکس ہو کر دنیا کو ایکسپلور کر کے مزہ لے سکتے ہیں، ادروائز آپ کا دماغ آپ کے کام میں پھنسا رہے گا۔ ہم نے بھی اب کی دفعہ جو ٹور پلان کیا، اس میں سب سے اہم بات یہ نوٹ کی گئی کہ ڈیسٹینیشن قریب ہو، وہاں مسٹری ہو، تھرل ہو، جسے ایکسپلور کر کے ہمیں مزہ آئے۔ اور جب بھی آپ کسی ڈیسٹینیشن کو سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں وہاں کے لوگ اور وہاں کا موسم ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہم نے نئے لوگوں سے ملنا ہے اور ان سے فرینڈشپ والے لنک ڈیولپ کرنے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں کوئی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ کوشش ہم تو کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ اپنے ہوم سٹی سے کچھ گفٹ خرید لیتے ہیں اور ان لوگوں کو جا کے تقسیم کرتے ہیں، اور جب ہم اس علاقے کے لوگوں کو وہ گفٹ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے چہرے کی مسکراہٹ ہمارے اندر وہ خوشی بھر دیتی ہے، وہ تندرستی ہمیں دیتی ہے، ہمارے دل و دماغ کو وہ اطمینان دیتی ہے جو لاکھوں روپے خرچ کر کے بھی ہم بازار سے خرید نہیں سکتے۔ اور جب بھی ہم نے اپنی ڈیسٹینیشن سلیکٹ کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہاں کے لوگوں کا رہن سہن ضرور ہوتا ہے، ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو تیار کر کے جاتے ہیں۔ اب کی دفعہ ہماری ڈیسٹینیشن وادی سونس کیسر تھی، اور ہم براستہ موٹر وے جب کلر کہار پر اترے، کلر کہار کو وادی سون کا داخلی دروازہ کہا جاتا ہے۔ ابھی ہم انٹرچینج سے 1-2 میٹر ہی فاصلے پر تھے کہ ہمیں بہت خوبصورت خوشبو محسوس ہوئی۔ یہ خوشبو قدرتی جڑی بوٹیوں اور پھولوں کی تھی۔ ہم بڑے حیران ہوئے، ایسا لگتا تھا جیسے علاقہ کسی نے خوشبوؤں سے مہکا دیا ہو۔ تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ اصل میں کلر کہار پاکستان کا وہ واحد مقام ہے جہاں پر ارکیات کو قدرتی جڑی بوٹیوں سے قدرتی طریقے سے تیار کیا جاتا ہے، اور ہم نے وہاں پہ روز واٹر استعمال کیا، اس کی خوشبو نے ہمیں محصور کر دیا، اور اس طریقے سے ہم نے ایک نئی سکل بھی سیکھی کہ کس طرح ہوم میڈ عرق جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اس علاقے سے گزریں تو آپ بھی ان ارکیات کو ٹیسٹ ضرور کریں اور خرید کے ساتھ لے کے آئیں، یہ تحفہ دینے کے لیے بڑی خوبصورت چیز ہے۔ صحت کے اعتبار سے اگر ٹریولنگ کو دیکھا جائے تو اکثر اوقات بکس میں پڑھا ہے کہ آپ ایسی ڈیسٹینیشنز پر جائیں جہاں معدنیات سے بھرپور چشمے ہوں، جہاں کے نمکین جھیلیں ہوں، تاکہ وہ آپ کی جلد کو تر و تازہ کر سکیں، آپ کے جسموں سے دردوں کو دور کر سکیں۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ وادی سون ایک قدرتی میڈیکل لیبارٹری ہے، جہاں پر اگر آپ جاتے ہیں تو حقیقتاً آپ کے جسم کے درد دور ہو جاتے ہیں۔ ہم نے وادی سون کے خوبصورت نظاروں کا مشاہدہ کرتے ہوئے جب ہم کھبیکی لیک پہنچے تو یہاں پر ہم گیسٹ تھے پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے۔ یہ پاکستان کا واحد ادارہ ہے جو سیاحت کے اعتبار سے بہت اہم کام کر رہا ہے، اور خاص طور پہ اس نے وادی سون میں سیاحت کو فروغ دیا ہے۔ پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن نے کھبیکی لیک میں ہمیں ویلکم کہا۔ یہ ویلکم بڑا
خوبصورت تھا اور اس نے ہمارے اندر جو سفر کی تھکان تھی اسے دور کر دیا. اور اس کے بعد وہ شام میں کبھی نہ بھول پاؤں گی جو پہاڑوں سے گھری خیبر کی لیک کے کنارے ہم نے پی. وہ ایک مزیدار چائے تھی. یہاں سے سفر کرتے ہوئے ہم اچھالی لیک پہنچے. اچھالی لیک نمکین پانی کی ایک بہت بڑی لیک ہے، ایک سمندر کی طرح ہے، اور یہاں پر ہزاروں سائبیرین مائگریٹڈ پرندے نظر آئے، اور یہ اتنا خوبصورت اور محسوس کن نظارہ تھا کہ ہم اس میں کھو گئے. ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے ہماری سوچیں نئے سرے سے ری جنریٹ ہو رہی ہیں، اور ہم نے اپنے اندر بہت ساری توانائی محسوس کی. ہم نے ان پرندوں کے ساتھ اپنی زندگی کی وہ شاندار شام گزاری جس میں ہم نے 2021 کا ڈوبتا ہوا سورج سکیسر ہلز کے پیچھے جاتا ہوا دیکھا. یہ ہماری زندگی کی بہترین شام تھی، کبھی نہ بھولنے والی. اس کے بعد ہم سکیسر ٹاپ پر گئے، اور سکیسر ٹاپ سے ایک بلند ترین کنوپی میں کھڑے ہو کے نیچے وادی کا نظارہ کرنا بہت خوبصورت ہے. یہ ایسے لگتا تھا جیسے ہمارے دل کے اندر ایک عجیب سا بلبلہ پیدا کر رہا. ٹریولنگ کا اثر رومانس اس کے نظاروں میں ہوتا ہے. فینٹیسی پینوراما اگر آپ نے کہیں دیکھنے ہیں تو وہ آپ وادی سون سکیسن میں دیکھ سکتے ہیں. اور یہ یاد رکھیں، کوئی بھی علاقہ اپنے رہنے والے لوگوں کے ناموں سے پہچانا چاہتا ہے. میں نے اس علاقے کے لوگوں کو بہت مہمان نواز پایا. ہم نے ایک رات سٹے انگا میں کیا جہاں پہ لالا شیر زماں ہمارے ہوسٹ تھے، لیکن ہم اس گھر میں ٹھہرے جو ہمارے بہت قریبی عزیز کا گھر تھا. اسے بنانے والے، اس خوبصورت حویلی کو سجانے والے تو اس دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن اس گھر کے مالک کوئی امریکہ بیٹھا ہے اور کوئی لاہور اور پشاور، ان میں سے کوئی وہاں نہ تھا. گھر خالی ضرور تھا لیکن اس کے باسیوں کی خوشبو ابھی بھی اس گھر میں موجود تھی. ہم نے نیکسٹ ڈے وادی کو ایکسپلور کرنے کا سوچا. ایکسپلور کرنے کے دوران ہمیں یہ پتہ چلا کہ بہت سے تاریخی مقامات اس وادی میں موجود ہیں، اور خاص طور پہ جب ہم شریف میں پہنچے، وہاں پہ ٹیمپل کو دیکھا تو ہمارے اندر ایک نئی توانائی پیدا ہوئی. یہ دیکھ کر عقل دنگ رہ گئی کہ وہ انسان جن کے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہ تھی، کوئی اوزار نہ تھے، وہ اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھا کر اتنی دور پہاڑوں کے اوپر لے گئے، اور وہاں پر انہوں نے ٹیمپل بنایا جو 3 سٹوری ہے اس کی، اور بہت خوبصورت ٹیمپل ہے، اور 5000 سال پرانا ہونے کے باوجود آج بھی ویسے ہی کھڑا ہے. ماحول بڑا سحر انگیز تھا. اور یہاں پر جا کر جب ٹریولنگ کے دوران ہم انسانی تاریخ سے متعارف ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارے اندر ایک نیا ولولہ پیدا ہوتا ہے جو ہمیں یہاں محسوس ہوا. اگر آپ کو یہ سٹوری سن کے آپ کے اندر بھی ٹریولنگ کے لیے موٹیویشن پیدا ہوئی ہے تو یہ موٹیویشن آپ کو نہ صرف تندرست و توانا رکھے گی بلکہ آپ کے اندر وہ انرجی بھر دے گی کہ جب آپ ٹریولنگ سے واپس لوٹیں گے تو نیکسٹ 6 منتھ بڑے سکون سے کام کریں گے اور اپنے آپ کو بڑا فریش پائیں گے.